العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. باب ما جاء كل مسکر حرام. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسکر فهو حرام. کل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، حدیث نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بدع کے متعلق. بدع بکسر الباء و سکون التاء، اور بعضوں نے بفتح التاء بھی پڑھا ہے بدع. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بدع کا کیا حکم ہے. تو آپ نے ایک اصولی جواب دیا کل شراب اسکر فہو حرام. ہر مشروب، ہر شراب، ہر پی جانے والی چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. صحابی نے ایک خاص شے کو لے کر کے سوال کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انداز کا جواب عنایت فرمایا. صحابی پوچھ رہے ہیں بدع کے تعلق سے. اب بدع کہتے ہیں شہد کی نبیذ کو، کہ بدع کا کیا حکم ہے، یعنی شہد کی بنی ہوئی نبیذ اس کا کیا حکم ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام. ہر مشروب جو نشہ لاوے، جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جزوی سوال کا کلی جواب اس لیے دیا کہ یہ کلی جواب ایک جامع جواب تھا، اور کلی ہونے کی وجہ سے اور بہت ساری جزیات پر یہ منطبق ہو سکتا ہے اور کسی کو سوال کی ضرورت پھر نہیں پڑے گی. دوسری جزیات میں بھی اسی کلی جواب سے وہ استفادہ کر سکتا ہے. اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ خواہ وہ شہد کی نبیذ ہو یا کسی اور چیز کی. پوچھا تو اس نے شہد کی نبیذ کو لے کر، لیکن جواب میں آپ نے فرمایا کہ شہد کی نبیذ ہو یا کسی اور چیز کی نبیذ ہو، مگر جب اس سے سکر پیدا ہو رہا ہے تو وہ حرام ہو گئی، اور اگر سکر اس سے پیدا نہیں ہوتا تو پھر وہ حرام نہیں ہے. اگر سکر پیدا نہیں ہوتا
قوت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی مقصد سے اگر آدمی پیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر سکر پیدا ہو تو چاہے تھوڑی ہی پینے سے ہو، کتنی بھی مقدار، جس مقدار سے بھی سکر پیدا ہو جاوے، نشہ آ جاوے، وہ مقدار حرام ہو جائے گی۔ دوسری روایت ہے، بہ قال حدثنا عبید بن اسبات ابن محمد القرشی و ابو سعید الاشج قال حدثنا عبداللہ بن ادریس ان محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مسکر حرام۔ اس کا بھی حاصل وہی ہے، کل شراب مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز وہ حرام ہے۔ اور اسے مشروب کی بھی بات نہیں ہے، چونکہ اس دور میں عام طور پر نشہ آور چیزیں مشروبات ہی کی قبیل سے ہوتی تھی، اس لیے شراب کا لفظ، مشروب کا لفظ، خمر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر کوئی سوکھی ہوئی چیز ہے جو پی نہیں جاتی، کھائی جاتی ہے، اگر کوئی ایسی اس دور میں چیز بن جاوے اور وہ بھی نشہ آور ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ وفی الباب عن عمر وعلی وابن مسعود وابی سعید وابی موسیٰ والاشج العصری والدیلم ومیمونۃ وعائشۃ وابن عباس وقیس بن سعد والنعمان بن بشیر ومعاویۃ وعبداللہ بن مغفل وام سلمۃ وبریدۃ وابی ہریرۃ ووائل بن حجر وقرۃ المزنی۔ ھذا حدیث حسن۔ وقد روی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وکلاہما صحیح۔ وقد روى غیر واحد عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وعن ابی سلمہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترتیب کے مطابق کہ یہ حدیث اور کن کن صحابہ کرام سے منقول ہے سب کا پتہ بتا دیا، اور شارحین نے پھر ہر صحابی کی روایت کو کس نے نقل کیا ہے اس کا بھی اپنی جگہوں پر پتہ دے دیا۔ مثلا وفی الباب عن عمر، یہاں جو کہا گیا تو حضرت عمر کے حوالے سے جو حدیث آئی اس کو ابو یعلا نے نقل کیا، حضرت علی کا جو نام لیا اور تو یہ امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، ابن مسعود کی روایت کو ابن ماجہ نے، ابو سعید خدری کی روایت کو امام بزار نے نقل کیا۔ اس طرح یہ ساری روایتیں شارحین نے پتہ لگا کر کے بتلا دیا ہے کہ کون سی روایت کی تخریج کس محدث نے اپنی کون سی کتاب میں فرمائی ہے۔ باب ما جاء ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ جس کا کثیر نشہ پیدا کرے تو اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ جس نشے والی چیز کا کثیر حصہ نشے کا باعث بنے تو اس کا تھوڑا حصہ بھی وہ حرام بنے گا۔ بہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال وحدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر۔ یہ اسماعیل ابن جعفر مدار سند ہیں، سے پہلے والی سند میں بھی ہیں، کے بعد والی سند میں بھی ہیں۔
ان داؤد بن بکر بن ابی الفرات عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جو عنوان ہے وہی حدیث میں متن بھی ہے، بلکہ حدیث کے متن کو ہی اٹھا کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کی جگہ پر رکھ دیا ہے. وفی الباب عن سعد وعائشۃ وعبد اللہ بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبیر. هذا حدیث حسن غریب من حدیث جابر. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما اسکر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال احدهما في حديث الحسوة منه حرام. یہ روایت محمد ابن بشار کی سند سے چل کر ہائے تحویل کے ساتھ دونوں سندوں کے ساتھ یہ پہنچ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے. ما اسکر الفرق منہ فمن الکف منہ حرام. جس کے ایک فرق بھر سے نشہ ہو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے، اس کی ایک ہتھیلی بھر کے بھی حرام ہے. جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا یعنی ایک گھونٹ بھی اس کا حرام ہے. بعضوں نے مل الکف کی تعبیر پیش کی ہے اور بعض نے اس میں الحسوہ کی تعبیر پیش کی. فرق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ما اسکر الفرق منہ، جس نشہ آور چیز کا ایک فرق نشہ پیدا کرے. فرق اس میں ایک معنی اس کا بتایا گیا وہ پیمانہ جس میں 16 رطل آ جاوے. دوسرا معنی یہ بتلایا گیا جس میں 120 رطل آ سکے. تیسرا معنی جس میں 28 رطل پانی آ سکے. حسوہ اور حسوہ، بعض حضرات نے اسے حسوہ پڑھا ہے. حسوہ کے معنی آتے ہیں چلو. مطلب یہ ہے جس مشروب کی بڑی مقدار نشہ پیدا کر سکتی اس کی تھوڑی مقدار بھی وہ حرام ہوگی. اور عنوان کا یہی حاصل تھا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. یہ پہلی حدیث کا متن تھا، اسی کو ترجمۃ الباب میں شامل کیا تھا. اس کے بعد دوسری حدیث میں اس کی تفصیل اسی مضمون کی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جس چیز کا ایک فرق حصہ نشہ پیدا کرتا ہے تو اگرچہ کہ فرق حصہ 16 رطل کا یا 120 رطل کا یا 28 رطل کا ہوتا ہے، زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس کا تھوڑا حصہ ایک چلو بھی کوئی پیے تو وہ بھی حرام ہے. اور یہ فرق کی تعبیر اور چلو کی تعبیر
فرق اور حسوہ سے جو تعبیر کی ہے یہ صرف تکثیر و تقلیل کو سمجھانے کے لیے ہے، باقی خود یہ تحدید کے لیے نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن قد رواہ لیث بن ابی سلیم، فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور اس روایت کو نقل کیا ہے لیث ابن ابی سلیم نے اور ربیع ابن صبیح نے، اور انہوں نے اس کو لیا ابو عثمان الانصاری سے، مہدی ابن میمون کی روایتی کی طرح سے، اور ابو عثمان الانصاری کا نام عمرو ابن سالم ہے، اور ان کو عمر ابن سالم بھی کہا جاتا ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس چیز کی کثیر مقدار سے نشہ پیدا ہو سکتا ہے اس کی قلیل مقدار بھی اسی کے حکم میں ہوگی، اس لیے کہ اگر اس کی قلیل چیز قلیل سمجھ کر کے اس کی اجازت دے دی جاوے تو یہی چیز ذریعہ بنے گی کثیر کا، اور پھر وہ کثیر جو ہے باعث نشہ ثابت ہوگی۔ اس وجہ سے قلیل چیز قلیل کا بھی وہی حکم ہے جو کثیر کا حکم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.